ہوں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھیں گے حدیث جبرائیل. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے نا، یا ابھی تک کتاب وغیرہ نہیں خریدی؟ واٹس ایپ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا، وہ سوری، واٹس ایپ سے کہہ رہا ہوں، نیٹ سے بھی کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. اچھا، اچھا جی. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث جبرائیل. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اصطلع علینا رجل کدھر ہے، شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. لمبی حدیث ہے. اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اس حدیث کو، اور یہ ایک جامع حدیث ہے. اس حدیث کو حدیث جبرائیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں سائل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور مجیب جواب دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اس حدیث کا شان ورود کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے رسول سے کچھ سوال کرنے سے کتراتے تھے. کچھ ان کے اوپر اللہ کے رسول نے ان کو مجلس میں فرمایا کہ بھائی مجھ سے تم لوگ سوال کرو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تو ان کے اوپر اللہ کے رسول کا روب طاری تھا، تو وہ سوال نہیں پوچھ سکتے تھے. لیکن ان کے دلوں کے اندر یہ سوال تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھے، یہ ان کے دلوں میں تھے لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہی سوال کیے جو سوال ان کے دلوں میں تھے، تاکہ ان کو ان سوالات کا پتہ چلے. اور بعض نے فرمایا کہ یہ حدیث بالکل آخری زمانے میں، نبی السلام کے آخری زمانے میں تھی. مطلب یہ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ سوالات وغیرہ کیے تھے. اور اس وقت اللہ کے رسول ایک اونچی جگہ پر بیٹھے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے سوال کر رہے تھے اور اللہ کے رسول ان کو جواب دے رہے تھے. اس سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ استاد کی جو جگہ ہو تو وہ طلباء سے اونچی ہو، وہ طلباء سے اونچی ہونی چاہیے. اس امتیاز کو یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جب صحابہ ان سے سوال کرتے تھے یا جبرائیل علیہ السلام ان سے سوال کر رہے تھے تو اس وقت اللہ کے رسول کی جگہ جو تھی وہ نمایاں تھی کس سے، دوسرے مطلب ان کی جگہ سے، ان کی صحابہ کی جگہ سے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جگہ سے جو ہے تو وہ نمایاں تھی اللہ کے رسول کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کو نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بینما یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے. جملہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس بینما، ٹھیک ہے، یہ نظام مفاجاتیہ کہلاتا ہے. مفاجاتیہ کا مطلب اچانک سے ایک کام کا ہو جانا. تو یہاں پر بھی اسی طرح کا جملہ کہا جائے گا، اسی طرح کا مفہوم سمجھا جائے گا کہ ہم بیٹھے تھے اللہ کے رسول سے تو اچانک ایک آدمی نمودار ہوا. ٹھیک ہے. بینما اسی اسنا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے. ذات یومن، ایک دن. اصطلع علینا، کہ ایک آدمی آیا. طلع کہا، طلع، طلع اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب اچانک سے ایک آدمی آئے. ٹھیک ہے. دخل نہیں کہا، طلع کہا.
تو استلا علینا رجل شدید بیاض الثیاب، ایک آدمی آیا شدید بیاض الثیاب کہ جس کے کپڑے سفید تھے، جس کے کپڑے سفید تھے، یعنی کہ بالکل صاف ستھرے کپڑے تھے. شدید السواد الشعر، اس کے بال بالکل کالے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کچھ اثرات معلوم نہیں ہو رہے تھے. ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. اب یہاں پر جو یہ بات انہوں نے کہی کہ رجل شدید بیاض الثیاب شدید السواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، تو یہ ایک مطلب ہے کہ حیران کن بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ بندہ آیا، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا. تو جب ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ بندہ مدینے کا نہیں تھا، وہ بندہ مدینے کا نہیں تھا. تو پھر کیا تھا؟ مسافر تھا. کیا تھا؟ مسافر. لیکن کیا کہا؟ لا یرا علیہ اثر السفر، ہم اس کو جانتے نہیں تھے تو وہ مدینے کا نہیں تھا تو لا محالہ مسافر تھا. لیکن بات یہ تھی کہ اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات بھی نہیں تھے، اس پر سفر کے کوئی اثرات بھی نہیں تھے، کیونکہ اس وقت تو جو سفر ہوتا تھا وہ کیسے، وہ تو گھوڑوں کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر راستے کے اندر ریت اور مٹی، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو مطلب کیا کہ اس وقت اگر کوئی آدمی سفر کر لیتا تھا تو سفر کرنے کے بعد پھر وہ شدید و بیاض ثیاب نہ رہتا. سمجھ آ گئی بات؟ اس کے کپڑے پھر اگر سفید کپڑے اس کے ہوتے بھی تو پھر وہ سفید نہ ہوتے، پھر تو وہ میلے کوچالے ہو جاتے نا. سمجھ آ گئی بات؟ تو کیا کہا کہ بھائی حیرانگی کی بات یہ کہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، تو مطلب یہ کہ وہ مدینے کا نہیں تھا. مدینے کا نہیں تھا تو مسافر تھا، لیکن بات یہ کہ اس کے اوپر سفر کے اثرات بھی نہیں تھے، کپڑے بالکل سفید، اس کے صاف ستھرے کپڑے. سفید کا مطلب شدید السوا شدید بیاض الثیاب کا مطلب بالکل صاف ستھرے کپڑے تھے، سفید کپڑے تھے، صاف ستھرے، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی اثرات مرتب وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے کہ ہم یہ سمجھے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے مدینے کا نہیں ہے تو یہ تو مسافر ہے نا. کپڑوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ کپڑے بھی اس کے میلے کو چلے، سفر کر کے آئے. لیکن کہہ رہے کہ سفر کر کے آیا تھا لیکن سفر کے اثرات اس پہ مرتب نہیں تھے، تو اس نے ہمیں کنفیوژن میں ڈال دیا. اچھا آگے اس نے کیا کیا؟ آگے آیا گردنوں کو پھلانگتے پھلانگتے آیا حتی جلس الی النبی فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ. اب اس کے جو حلیہ تھا، حلیہ تو اس کا بڑا سوٹک بوٹک تھا، بال بالکل کالے تھے، کپڑے اس کے سفید تھے، ہاں سوٹک بوٹک حلیہ تھا. تو مطلب یہ پتہ چل رہا تھا کہ بھائی بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے. لیکن آگے اس نے حرکت کیا کی؟ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدھا آیا اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا. بھائی اب مسافر ہو کوئی بندہ اور مجلس میں آئے تو وہ کیا ظاہر ہے وہ تو ڈرتا ہے، کتراتا ہے کہ بھائی میں ان کے بڑے کے سامنے بیٹھوں گا تو کہیں یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بڑا پتہ نہیں اس کی کیا طبیعت ہوگی، وہ ناراض نہ ہو جائے. کہہ رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا گیا اور اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا. سمجھ آ گئی بات؟ اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا، بیٹھ گئے. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پر رکھا. اچھا یہاں پر کفیہ، اس کی ضمیر راجع ہو رہی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف، اور فخذیہ یہاں پر جو ہا ضمیر ہے تو وہ بعض نے کہا راجع ہوتی ہے جبرائیل علیہ السلام کی طرف. اگر جبرائیل علیہ السلام کی طرف راجع ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے اور کیا کیا؟ اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھا. اور یہی ادب کا تقاضا بھی ہے، یہی ادب کا تقاضا بھی ہے. طالب علم بیٹھتا ہے دو زانوں ہو کر تشہد کی صورت میں تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتا ہے. لیکن بعض نے یہ کہا کہ نہیں، اس نے اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر رکھے. کفیہ کی ضمیر تو راجع ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف، لیکن فخذیہ کی ضمیر راجع ہے اللہ کے رسول کی طرف.
اللہ کے رسول کی طرف. تو انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر رکھے. اب یہ جو بات ہے دوسری توجہ، اب یہ توجہ بظاہر درست معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس توجہ کی تائید ہوتی ہے ایک روایت سے جو نسائی شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ ثم وضع یدیہ علی رکبتي نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر رکھ دیے. اب جب حدیث کے اندر اس کی تصریح موجود ہے تو پھر اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی، اللہ کے رسول بس حدیث کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر رکھے. لیکن یہ والی بات کہ بھائی یہ والی بات کچھ جچتی نہیں ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر کیوں رکھے. تو بات وہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا چاہتے تھے. وہاں پر جو صحابہ بیٹھے تھے ان کو مغالطے میں ڈالنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو انسانی شکل میں آئے، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو جانتا نہیں تھا تو سب سمجھے کہ مسافر ہے. دوسرا، کپڑے سفید تھے تو لوگوں نے سمجھا مسافر نہیں ہے، لوگ مغالطے میں پڑ کر بھائی یہ کیسا بندہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آیا سیدھا اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا، لوگ پھر مغالطے میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، سفید کپڑے اور سوٹک بوٹک ہولیا دیکھ کر لوگ سمجھے کہ بھائی سمجھدار بندہ ہے. ٹھیک ہے، دوزانو ہو کر بیٹھے تو لوگ سمجھے کہ سمجھدار بندہ ہے. گردنیں پھلانگ کر آیا تو لوگ سمجھے کہ سمجھدار نہیں ہے، کوئی ان پڑھ ہے. سمجھ گئے. اور دوزانو ہونے کے بعد جو ہے تو اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کے گھٹنوں پر رکھے تو لوگوں نے پھر کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے حرکات و سکنات اور اپنے ایکٹ کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کیا، لوگوں کو حیرت میں ڈالا کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ بھائی میں کون ہوں. سیدھا اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے اور کیا کہا، وقال، اور کہنے لگے یا محمد. اچھا، یہاں تک جو جملہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے علماء نے کچھ مسائل کو استنباط کیا ہے طلباء کے لیے کہ ایک تو طالب علم کو اس طرح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ شدید و بیاض الثیاب، کہ کپڑے اس کے صاف ہونے چاہیے. کپڑے صاف ستھرے، طلباء کو کپڑے صاف ستھرے پہننے چاہیے. صاف کپڑا ہو، مہنگا کپڑا ضروری نہیں ہے. صاف کپڑا ہو، مہنگا کپڑا ضروری نہیں ہے، ایک بات. دوسرا، شدید السواد الشعر سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ طالب علم کے لیے جو موزوں زمانہ ہے، جو بہتر زمانہ ہے، وہ جوانی کا ہے. وہ جوانی کا زمانہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے جوانی کے زمانے میں علم حاصل کرے. یہ بہتر زمانہ ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جامعہ اشرفیہ میں ادھر جو ہے تو بہت سے لوگ ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ سمجھ گئے، یاد بھی ان کو نہیں ہوتا لیکن آتے ہیں، گردانے یاد کرتے ہیں. کوئی ریٹائر فوجی ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی کسی ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے، سمجھ گئے، کوئی انجینئر ہے، لیکن آتے ہیں پڑھتے ہیں. ہمارے دارالفتاح کے اندر ابھی تو جس وقت میں آیا تھا، میری تقرری ہوئی تھی جس وقت، تقریباً 2014 میں، 13-14 کی بات ہے غالباً. تو اس وقت ادھر ہوتے تھے مفتی داؤد صاحب جامعہ اشرفیہ میں. وہ اور بڑے جید مفتی تھے. تو وہ پہلے فوج میں تھے، فوج سے ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے بعد علم شروع کیا، علم مکمل کیا 8 سال. 8 سال کے بعد تخصص کیا، تخصص کرنے کے بعد جامعہ اشرفیہ میں اس کا تقرر ہوا، اور پھر وہ ایسے مفتی جامعہ اشرفیہ کے اندر بیٹھ کے فتاوی بھی حل کرتے تھے، لوگوں کو جوابات بھی دیتے تھے. سمجھ آ گئی بات؟ تو خیر اشارہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو اس طرح جوانی کے اندر ہی ان کو طالب علمی کی طرف بھیجا کرو. دوسرا یہ کہ لا یرا علیہ اثر السفر سے اشارہ ہے اس طرف کہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے. اس پورے جملے سے اشارہ ہے اس طرف کہ لوگ اس کو یہ لا کدھر گیا، لا یعرف ہو منا احد، اس سے اشارہ ہے کہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں ہیں. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طالب علم کو طالب علمی کے زمانے میں زیادہ دوستیاں نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سے بھی دوستی، دوسرے سے بھی دوستی، تیسرے سے بھی دوستی. ٹھیک ہے، زیادہ دوستیاں لگانے سے پھر سبق نہیں پڑھ سکے گا. جتنی زیادہ دوستیاں ہوں گی اتنا زیادہ وقت ضائع ہوگا. تو زیادہ دوستیاں نہیں لگانی چاہیے. اچھا، زیادہ دوستیاں نہیں لگانی چاہیے. اور آگے کہ طالب علم کو سبق پڑھتے وقت ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کس کے ساتھ؟ ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اچھا، آگے کیا فرمائے، وقال یا محمد، اے محمد.
याद रखें, अच्छा एक उसूल याद रखें, हदीस के अंदर जहां पर भी या मोहम्मद के अल्फाज आते हैं ना, हदीस के अंदर जहां पर भी या मोहम्मद के अल्फाज आते हैं, तो या मोहम्मद का कायल या तो फरिश्ता होगा, या नया मुसलमान होगा, देहाती होगा जो आदाब से वाकिफ नहीं होगा, और या मुनाफिक होगा। ठीक है, या मोहम्मद कहने वाला, हदीस के अंदर जिधर भी या मोहम्मद के अल्फाज आते हैं, तो या मोहम्मद का कहने वाला जो इसका कायल होगा, जैसे यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने या मोहम्मद कहा, तो या मोहम्मद का कायल या तो फरिश्ता होगा, और या नया मुसलमान होगा जो आदाब से वाकिफ नहीं होगा, और या मुनाफिक होगा। और जो मुसलमान आदाब से वाकिफ हो तो वो या मोहम्मद नहीं कहेगा, वो या रसूल अल्लाह कहेगा। वो क्या कहेगा? या रसूल अल्लाह। समझ आ गई बात? तो इसी के ऊपर एतराज भी होता है कि भाई या मोहम्मद इसने कहा, हालांकि कुरान के अंदर तो इसकी ममानत आई है। ठीक है, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम बैनकुम का दुआ बाजिकुम बाजा, भाई तुम लोग इस तरह आपस में जिस तरह एक दूसरे को आवाजें देते हो ना, तो अल्लाह के रसूल को इस तरह की आवाजें न दिया करो। तो अल्लाह ताला ने तो मना फरमाया है, तो फिर यहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कैसे या मोहम्मद कह दिया? तो इसका जवाब यह है कि भाई वो जो अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया है कि ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम बैनकुम का दुआ बाजिकुम बाजा, तो वो हुक्म इंसानों के लिए है, फरिश्तों के लिए नहीं। हजरत जिब्राइल सलाम तो फरिश्ते थे, इसलिए। तो क्या सवाल किया? अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताओ, इस्लाम क्या है? क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इस्लाम अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। इस्लाम और ईमान के अंदर मैंने कल फर्क बयान कर दिया था। ठीक है, इस्लाम किसे कहते हैं? इनक़ियाद ज़ाहिरी। ईमान किसे कहते हैं? इनक़ियाद बातिनी। इस्लाम किसे कहते हैं? ज़ाहिरी आज़ा को अल्लाह ताला के ताबे करना। ईमान किसे कहते हैं? बातिन को अल्लाह ताला के ताबे करना। ठीक है, दिल से मान लेना कि इस्लाम नमाज अल्लाह का हुक्म है, ये नहीं, ये ईमान है। फिर उस नमाज को अदा करना, ये इस्लाम है। ठीक है, अच्छा, तो क्या फरमाया कि इस्लाम किसे कहते हैं? तो क्या फरमाया? इस्लाम ये है कि तुम गवाही दो इस बात की, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। यहाँ पर अन तशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ये अन जो है ना, तशहदा के बाद जो अन है, इसको मुखफ़फ़ मिनल मुसक्कल कहते हैं। आप लोगों ने हिदायत नहव के अंदर हरूफ मुशब्बा बिल फेल पढ़े होंगे, इन्ना अन्ना का अन्ना लैता लाकिन्ना लअल्ला, ये 6 हरूफ मुशब्बा बिल फेल हैं। उनमें से जो इन्ना और अन्ना है, तो अन्ना ये मुखफ़फ़ मिनल मुसक्कल है। ठीक है, असल में था अन्नहु, असल में क्या था? अन्नहु। अन्नहु के अंदर जो हु जमीर है वो जमीर शान है। अन्नहु की बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। बड़ी बात तो ये है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ठीक है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन। अब यहाँ पर मुखफ़फ़ मिनल मुसक्कल नहीं है, अन्ना हुरूफ मुशब्बा बिल फेल को जिक्र किया। वो तो कीमुस सलात, और नमाज को कायम करना, कि नमाज को कायम किया जाए। वो तो ज़कात, ज़कात अदा की जाए। वह तसूम हज, और हज तसूम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखे जाए। वह तहज्जुल बैत, तहज्जल बैत इन इस्तताअ इलैहि सबीला, और हज अदा किया जाए, बैतुल्लाह का हज किया जाए अगर तुम उसकी तरफ रास्ते की ताकत रख सको। ठीक है, तो ये अरकान जिक्र किए। बाज़ रिवायत के अंदर हज का जिक्र नहीं है, लेकिन बाज़ रिवायत के अंदर हज का जिक्र भी आता है। रावियों की जो है, तो बाज़ रावियों ने उसको आगे पीछे भी जिक्र किया है। तो इन इस्तताअ इलैहि सबीला, इन इस्तताअ इलैहि सबीला का मतलब क्या? कि अगर तुम्हारे पास माल मौजूद है, माजूर नहीं हो, बीमार नहीं हो, मालदार हो, और पैसा आपके पास मौजूद हो, और आप रास्ता हज की तरफ जा सको, तब आपके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, रोज़ा रखना, और हज अदा करना,
یہ نماز کے ارکان ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا تو قالا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا صدقتا، ہاں آپ نے ٹھیک کہا۔ فعجبنا، ہمیں پھر تعجب ہوا، بھئی یہ کیسا بندہ ہے؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه، بھئی ہمیں تعجب ہو، یہ کیسا بندہ ہے؟ ایک تو آیا ہے باہر سے گردن پھلان کے آیا، اللہ کے رسول کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اور سوال کیا، یا محمد کے ساتھ سوال کیا، اور پھر خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہ ایک طرف تو اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر کے کہہ رہا ہے ہاں مجھے بھی پتا تھا کہ یہی جواب ہے۔ تو یہی صحابہ کی تعجب کی وجہ بنی۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا سوال کیا؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتا دو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ ٹھیک ہے، ایمان کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہاں پر ایمان سے مراد تصدیق قلبی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ، کتابوں کے اوپر اور رسولوں کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر۔ یوم الآخر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر آؤ، ملائکہ، ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کا وجود ماننا یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرے گا تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ فرشتوں کا ایمان۔ کتابوں کا ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں وہ حق سچ کتابیں ہیں، تمام صحائف کے اوپر جو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی ہیں، جو بھی صحیفے بھیجی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حق سچ بھیجی، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر۔ اجمالی ایمان بس کافی ہے۔ بس اگر یہ ایمان ہوتا کہ بھائی جتنی کتابیں بھیجی ہیں سب کے نام بھی یاد کرنا ضروری ہے تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ نہیں، بس آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ ایمان یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا ان چیزوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ ایمان صحائف جو ہے تو بعض کہتے ہیں کہ کل آسمانی صحائف 100 ہیں، 100 آسمانی کتابیں 100 کے قریب ہیں تقریباً، جس میں سے 4 مشہور کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کتب اور صحائف کل کتنے ہو گئے؟ پھر 104 ہو گئے۔ اور بعد نے کہا کہ ان میں سے جو ہے تو 50 صحائف تو حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، 50 صحیفے، اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے، اور 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، اور باقی کتنے رہ گئے؟ 10 ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے۔ 50 تھے نا، 50 حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر، تو 50 یہ ہو گئے، 30 حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر، 50 اور 30 کتنے ہو گئے؟ 80 ہو گئے، اور 10 حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر، 90 ہو گئے، اور 10 ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یہ ہو گئے 100۔ ٹھیک ہے، اور باقی 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو یہ صحائف اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، تو ہم ان تمام کے اوپر جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ہم تمام کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، اجمالی ایمان لانا، بس یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس جتنے انبیاء بھیجے ہم سب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان کو جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے ان سب کے اوپر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض روایت کے اندر 1,24,000 اور بعض کے اندر کچھ کم و بیش کا ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے انبیاء کی تعداد، انبیاء کے اوپر ایمان یا ان کی تعداد کا ذکر کرنا ہو تو اس کے ساتھ کم و بیش کا لفظ ضرور کہنا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ اگر آپ نے صرف اتنا کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، ایگزیکٹ فل سٹاپ یہاں پہ لگا دیا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زیادہ بھیجے ہوں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زیادہ بھیجے ہوں، تو پھر جن کو جو زیادہ تھے
ان کے اوپر آپ ایمان نہیں لے کر آئے. جو نبی تھا اس کو آپ نے غیر نبی بنا دیا, سمجھ گئے. اور اگر 1,24,000 سے کم بھیجے ہوں اور آپ نے 1,24,000 کہہ دیا تو غیر نبی کو نبی بنا دیا, غیر نبی کو نبی بنا دیا. سمجھ آ گئی. اس لیے تعداد کو ذکر کرتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تعداد کو ذکر کرتے وقت کم و بیش کہنا چاہیے. آگئی سمجھ میں بات؟ اچھا جی. والیوم الآخر, اور آخرت کے دن کے اوپر. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ, اور ایمان لے کر آؤ تقدیر کے اوپر, ایمان لے کر آؤ تقدیر کے اوپر, کہ اچھی بلی تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تقدیر کے اندر کافی بحث ہے, تو وہ بحث انشاءاللہ آگے چل کر کریں گے. یہاں پر بھی تھوڑی سی بحث ہے, تو وہ انشاءاللہ پھر کل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تقدیر ذرا مشکل مسئلہ ہے, تو کافی لوگ اس مسئلے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک بس کرتے ہیں. ریکارڈنگ آپ لوگوں کو میں یہ بھیج دوں گا. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلی ریکارڈنگ وغیرہ ملی ہیں کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں